تو آج تھا اسلام کی عالمگیر دعوت اور جہاد کی ضرورت، یہ پہرے تھے نا۔ اس کا مطلب مولانا نے یہی سمجھایا نا کہ اسلام کی عالمگیر جو دعوت ہے نا انقلاب کی، وہ یہ نہیں کہ صرف اگر تم پہلے ہندو ہو تو مسلمان ہو جو نام بدل جائے، نہیں، مسلمان ایک انقلابی پارٹی ہے اور اسلام ایک نیا انقلابی نظریہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی خدا بن کر نہ رہے اور نہ کوئی کسی کو خدا مانے۔ خدا بننا یہی ہے کہ حکم دے اور لوگ اس حکم کو مانتے چلے۔ اللہ کے حکم کی بجائے بندے جب اپنا حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ خدائی دعویٰ ہوتا ہے۔ نام وہ لیں اس کا کہ ہم رب ہیں یا خدا، یا نہ لیں، جس کا یہ کہنا نا کہ میرا کہنا ہی حکم ہے، وہ رب ہے۔ اور جو اس کو مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، اس کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اسلام جب لا الہ الا اللہ کہتا نا تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا کسی دوسری دنیا سے جس کا تعلق ہو اسی دنیا سے، کہ سرمایہ دار ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو، کوئی سیاسی حکمران ہو، جو بھی اپنا حکم چلا رہا اور بندے اس حکم کو مار رہے، بغاوت کرو، سارے جو ہے نا خدا کے بندے بن جائیں، حکمران بھی بندے بن جائیں، لوگ بھی صرف اللہ کے بندے بن۔ یہ ہے انقلابی دعوت۔ اور اس کے لیے مولانا کہتے ہیں جہاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر وہ پارٹی ایسا نہ کرے گی کہ اس حکومت کا تختہ نہ الٹے جو اللہ کے قانونوں کی بجائے اپنے قانون چلا رہی ہے، تو پھر یہ منافق ہی ہوں گے نا کہ ان کا عقیدہ تو ہے کہ یہ قانون غلط ہے اور اس میں رہ رہے ہیں، اس کے پرزے بن جاتے ہیں، ملازمتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں ایک وقت آتا کہ پھر وہ خود ان کے پرزے بن کر نا اس کافر نظام کو چلاتے ہیں۔ اور یہی کئی مرتبہ بحثیں مولانا مودودی سے ہوئیں، وہ بڑی تفہیمات میں بحث ہے کہ تھانوی صاحب کے جو خلیفے تھے وہ انسپیکٹر تھے، پولیس میں یہ تھے۔ مولانا کا یہی تو قیامت ہے کہ جب غیر اسلامی نظام میں رہنا شروع کرے، پہلے تو کہتے ہیں مجبوری ہے، پھر کہہ دیتے ہیں یار اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، پھر کہتے نہیں یہ تو بڑی اچھی ہے، پھر اس میں ہی خود پردے بن جاتے اس کو چلاتے ہیں۔ اور وہ افسر بڑا دیانتدار سمجھا جاتا جو کافر حکومت کی اچھی خدمت کرے، اس کی وہ ساری نیکی کافر حکومت کی مدد کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا دین کہتا اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو اپنے عقیدے اور نظریے کی حکومت لاؤ تاکہ تم بھی اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور اس سے نمونے کو دیکھ کر باقی دنیا بھی متاثر ہو کہ یہ یار مسلمان اس طرح بلاتے ہیں، کیسی عدل و انصاف کی حکومت۔ تو اگر کہتے ہیں وہ جہاد نہ کرے، یعنی کوشش نہ کرے اس اسلامی حکومت کو قائم کر لے، تو وہ منافق ہی ہوگا، وہ اپنے عقیدے میں بے ایمان ہے کہ کہتا ہے کہ یہ نظام باطل ہے، اس کی جگہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، مگر لاتا نہیں۔ یہ بات نا مولانا نے کہی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جیسے مزدوروں آ جاؤ، کسانوں آ جاؤ، اس طرح کی دعوت نہیں۔ اے انسانوں، بے شک وہ سرمایہ دار ہوں تو سارے نیک بن جائیں، سرمایہ دار نیک بن جائے تو وہ عثمان غنی اور عبد الرحمن میراؤ بن جائے، اور مزدور اگر نیک بن جائے تو وہ بھی فقیر درویش بن کر اسلام میں رہے، سارے حقوق برابر۔ مگر یہ نہ طبقاتی جنگ پیدا کرتا کہ ایک پارٹی کو مزدوروں کو کارخانہ والوں سے لڑا دو، ایک ظلم ختم کر کے دوسرا ظلم جاری کر دو۔